السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی جلالا واکراما لنبیہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم و معزز ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کے بارے میں کل ہم نے عرض کیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کتاب تو یہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذالکہ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ کتاب، حالانکہ کتاب تو یہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب فرمایا ہے، ذالکہ فرمایا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین اس کے بہت سارے معنی لکھتے ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں جس کتاب کا ذکر آیا تھا وہ یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کے اور بھی بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے وہ بندے، اس کے بہت سارے معنی مفسرین لکھتے ہیں، تو ایک مطلب یہ ہے کہ متقی وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، یہ متقین کہا گیا۔ یہ بالکل عام متقیوں کا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ تقوی کے بہت سارے مراتب ہیں۔ اس میں ادنا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ہمیں حکم دیا وہ کام کرنا ہے، وہ عمل ہمیں بجا لانا ہے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے اس سے رک جانا ہے، یہ ادنا درجے کا تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کے لیے۔ محترم ناظرین، حالانکہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پہ متقین کے ذکر کو خاص کیا گیا۔ متقیوں کے لیے یہ ہدایت دینے والی ہے۔ کتاب تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے، سب کے لیے باعث رشد و ہدایت ہے، لیکن یہاں پر صرف متقیوں کو کیوں ذکر کیا گیا؟ مفسرین نے فرمایا ہے متقیوں کو اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ متقی حضرات ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، متقی حضرات ہی قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب تو سب کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہے، سب کے لیے باعث رشد و ہدایت ہے، لیکن بطور خاص جو متقی ہوتے ہیں وہ متقی حضرات اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوامر پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، اسی لیے یہاں پر متقیوں کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، متقی کے جو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بھی تقوی کے بہت سارے
معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تفسیر در منصور میں یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت سے ایک شخص نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے کبھی کانٹوں والا راستہ اختیار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا، پھر تو نے گزرتے وقت کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، جب میں کانٹا دیکھا تو اس سے ہٹ جاتا تھا، یا اس سے بچ کر جاتا، یا اس سے نہیں گزرتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہی تقویٰ ہے۔ جس طرح سے کوئی آدمی اگر خاردار درختوں کے پاس سے گزرے، اس طرح سے وہ اپنے دامن کو بچا کر نکلنا چاہتا ہے تاکہ کوئی کانٹا اس کو نہ چبھ جائے، کوئی کانٹا اس کے دامن کو نہ لگ جائے، اور وہ کانٹوں سے محفوظ ہو کر وہاں سے اس طرح سے گزرنا چاہتا ہے، اسی طرح سے آپ نے مثال بیان فرمائی کہ زندگی میں، دنیا میں رہ کر، یہ زندگی میں اپنے جو بھی حالات ہیں ان حالات سے گزرتے ہوئے اس طرح سے رہیں کہ جو گناہ ہیں اور گناہ کے جو راستے ہوتے ہیں وہ سارے راستوں سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے یہاں سے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس طرح زندگی گزارنا، ہو سکتا ہے کہ راستے میں جائیں، راستے میں کئی طرح کے معاصی ہوں گے، کئی طرح کے گناہ کی چیزیں وہاں پر آ جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس طرح خاردار کانٹے دار درختوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بچا کر ہم آگے گزرتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے دامن کو نہ لگ جائے، کوئی کانٹا ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جائے، یا پھر کوئی کانٹا ہم کو چبھ نہ جائے۔ اسی طرح سے گناہ بھی ہیں، اسی طرح سے معاصی بھی ہیں، اس سے ایسے ہی ہمیں بچ کر آگے جانا ہوتا ہے تاکہ زندگی میں کوئی گناہ ہم کو نہ لگ جائے۔ جس طرح کانٹا چبھتا ہے، اسی طرح اگر گناہ ہم کو لگ جاتا ہے تو پھر اس گناہ کا وبال ہمارے اوپر ہوگا۔ اس سے بچ کر آگے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے متقی حضرات کے لیے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے راستے میں گناہوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو متقی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات گرامی، تقویٰ کے بہت سارے معنی مفسرین کرام نے اور اہل اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام احمد نے ذکر کیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، حتیٰ کہ رائے کے ذرہ برابر غلطی بھی اس سے نہ ہو جائے، رائے کے برابر غلطی بھی اس سے نہ ہو جائے۔ اس بات سے وہ ہمیشہ خوف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ ادنا سی غلطی سے بھی اجتناب کرنے کی کوشش کرے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو یہ اس طرح سے اگر اپنے آپ کو بندہ زندگی اس طرح سے گزارے گا، بندہ اپنی زندگی کو اس طرح سے اپنی سیٹ کرے گا اور گناہوں سے بچتا ہوا آگے جائے گا، تو پھر اسی کو متقی کہا جاتا ہے، اسی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات گرامی، تقویٰ اور پرہیزگاری کے بہت سارے معنی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے چند چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کے لیے، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کتاب ہدایت دینے والی ہے، ان کے لیے کتاب نفع دینے والی ہے، کیونکہ متقی حضرات ہی اس کتاب سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس کی رشد و ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی حضرات وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں،
ہم سے جو چیزیں غائب ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان میں ہم کو جو بتایا گیا کہ جنت ہماری نظروں سے دور ہے اور دوزخ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، خبر کے احوال ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ الغرض جو چیزیں ہماری نظروں سے دور ہیں یا ہماری نظروں سے بالکل نظر نہیں آتی ہیں، جو غائب ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی متقیوں کی تعریف ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ایک ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اگر ہم غور کریں کہ صلی یصلی کا لفظ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یصلون نہیں فرمایا بلکہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ مکمل نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ نے جو فرمایا ہے یقیمون الصلاۃ فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو نماز قائم کرنے کے اندر مکمل خشوع خضوع ہونا چاہیے، حد درجے خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نماز کیسی پڑھنا چاہیے، روایت میں آیا کہ تم نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس منزلت میں نہیں ہو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو تو کم سے کم اتنا تو تم سوچ سکتے ہو، اتنا تو تمہیں جو ہے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور کر کے نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کے اندر خشوع خضوع آئے گا، مکمل انہماک آئے گا، مکمل قرار اس کو آئے گا، نماز کے اندر اس کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہے گی۔ اور عزیزان گرامی، یہ خشوع خضوع جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد نماز کے اندر جو لطف آئے گا وہ بالکل تصور سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جب نماز پڑھیں مکمل خشوع کے ساتھ، مکمل خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرات گرامی، ایک روایت میں آتا ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بند مومن مکمل طور پر وضو کرتا ہے، مکمل طور پر پاکی حاصل کرتا ہے اور مکمل وضو کے اندر آداب کا خیال کرتے ہوئے وضو کے سارے فریضے کو انجام دیتا ہے، پھر نماز کو مکمل خشوع خضوع سے ادا کرتا ہے، تو اس بندے کی نماز کو قبولیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم مکمل طور پر ظاہری طہارت کا لحاظ کریں تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا میں مکمل طہارت سے تھا، میں نے مکمل طور پہ وضو کیا اور میں نے نماز ادا کی ہے، تو آپ جب سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری نماز قبول ہو گئی، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نماز قبول ہوئی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ادا ہوئی، نماز صحیح ہو گئی۔ اب قبول کرنا، قبول ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ اس بندے کی نماز کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے جو بندہ ظاہری طہارت کا بھی مکمل لحاظ کرتا ہے اور باطنی طہارت کا بھی مکمل لحاظ کرتا ہے۔ ظاہری طور پر طہارت کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کر کے مکمل نماز کو اس کے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے، اور باطنی طور پر بھی اپنے دل کو پاکیزہ رکھے، اپنے دل کو سلامتی والا دل رکھ کر، دل کے اندر نہ کوئی کدورت ہو، دل کے اندر نہ کوئی کینہ ہو،
دل کے اندر نہ کوئی حسد ہو، دل کے اندر نہ کوئی بغض ہو، دل کے اندر نہ کوئی عداوت دشمنی ہو، دل بالکل پاک و صاف رہے۔ اس انداز سے جب بندہ اپنی ظاہری طہارت کے ساتھ، ظاہری نظافت کے ساتھ اور باطنی قلبی طہارت کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ تو حضرات گرامی، الذین یقیمون الصلاۃ کے متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ۔ الذین یؤمنون بالغیب وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے، ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مفسرین نے فرمایا وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہیں، جو یتیم ہے، جو اس بات کی جن کو زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہے ان کو کچھ امداد پہنچائی جائے، یہ حضرات ان تک اپنی امداد پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے متقی حضرات ہوتے ہیں کہ ان کے پڑوسی کا بھی وہ حق ادا کرتے ہیں، خاندان کے غریب اور مستحق افراد کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کی نظر کے سامنے، اگر ان کی نظروں میں کوئی بھی مستحق یا محتاج آدمی آ جاتا ہے، ان سے جو ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنے کی مکمل طور پر وہ سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، خاص طور پہ آج کے حالات میں جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوسی ہو سکتے ہیں یا خاندان کے ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، کام نہ ہونے کی وجہ سے، معیشت کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے، تو مکمل طور پر معیشت اور سارے کام ٹھپ ہیں، معیشت کا کافی مسئلہ درپیش ہے، اس لحاظ سے کافی مشکلات لوگوں کو پیش آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے سرفراز کیا ہے وہ حضرات آگے بڑھیں، اپنے خاندان کے غریب افراد کی مدد کریں، اپنے محلے کے غریب افراد کی مدد کریں اور پڑوسیوں کی مدد کریں، یا جن کے بارے میں بھی ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، ان تک جائیں یا ان تک کسی بھی طرح سے اپنی امداد کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کھا کر سو سکیں، وہ بھی راحت کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے سے امداد دیں تاکہ وہ بھی راحت کے ساتھ زندگی گزار کر اس مشکل مرحلے کو وہ بھی جو ہے آسانی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ تعالی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ آج ساری دنیا میں جو کرونا وائرس کا جو مرض چل رہا ہے اور جو وبا چل رہی ہے، باری تعالیٰ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، اس مرض سے ہماری حفاظت فرما اور ساری انسانیت کی اس سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔